بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گن کرتے ہیں۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا، اسی وقت چنگا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ پس ایک اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ بس اس کو ایک گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے، سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا بکری۔ بس اس کو ایک بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گائیوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اس کے کہ اور پھر تیرا۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی تھی تجھ کو ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتہ نے کہا شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گن کرتے تھے اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو اللہ کے فرشتہ نے شاید تجھ کو اس میں اس قدر مال عطا فرمایا؟ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتہ نے کہا جھوٹا ہے تو، اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس نے بھی سوال کیا اور اس کو بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں آج، اور پھر تیرے سوا کوئی میرا وسیلہ نہیں، ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس کو دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس نے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا جی چاہے چھوڑ جا، اللہ کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، ان دونوں سے ناراض ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دنوں کی ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھین گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہے، اور خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دنیا میں نامراد رہے اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا، اس کے عوض کے نعمت بہار رہی اور اللہ اس سے خوش ہوا اور وہ آخرت دونوں میں شاد و بامراد رہا۔ جزاک اللہ۔